آپ اس وقت ایک ریسنٹلی انٹر پاس اسٹوڈنٹ کو تصور کریں، اس کے ذہن میں کون سی ٹیکنالوجیز بہت ہی ایکسائٹنگ ہوں گی۔ ظاہری بات ہے اس وقت چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہے، یا اے آئی آج کل ذہن میں ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ بہت ہی اٹریکٹیو سمجھتا ہے اس کی طرف وہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب کوئی اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ تم کمپیوٹر سائنس لے لو اور اے آئی جو ہے کمپیوٹر سائنس میں آ جائے گا، تو یہ بات اس کے ذہن میں ذرا مشکل سے آئے گی۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ جو ڈگری کے نام کا جبر تھا، اس نے کس طرح سے الیکٹریکل انجینئرنگ کے تمام پروگرام پشاور سے کراچی تک کے اندر انرولمنٹ کیسے ختم کی۔ یعنی کہ آج ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جب انجینئرنگ کے نومنکلیچر یعنی کہ ان کے جو ڈگریز کے نام تھے ان کو فکس کر دیا، اور ایک لفظ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے تھے، اس سے ان کا خیال تھا کہ کوالٹی بہت بڑھ جائے گی۔ مگر ہوا کیا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ ختم ہو گئی۔ اب میں ذرا بیک گراؤنڈ کی طرف آتا ہوں، اور پھر میں اس کے بعد دوبارہ اس موضوع پہ آؤں گا کہ اس کا تعلق اسٹوڈنٹس کی سلیکشن اور ڈفرینسیشن اور نیش اور اسپیشلائزیشن سلیکشن سے کیا ہے۔ شروع میں الیکٹریکل انجینئرنگ تھی، اس الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر پھر لوگوں کا خیال ہوا، اور میرا خیال ہے 1980 تک این ڈی کے اندر صرف الیکٹریکل انجینئرنگ تھی۔ اس کے بعد داؤد کالج نے الیکٹرانکس انجینئرنگ شروع کی، تو میں نے اپنا تبادلہ این ڈی سے داؤد کالج اس لیے کروایا کیونکہ مجھے ایک نئی فیلڈ میں جانا تھا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کے بعد پھر الیکٹرانک انجینئرنگ کے بعد پھر این ڈی نے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ سٹارٹ کی۔ پھر کمپیوٹر سسٹمز کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ آئی، پاور انجینئرنگ ہوئی، انڈسٹریل الیکٹرانکس، یہ مختلف نام ہیں جو الیکٹریکل انجینئرنگ کے سب اسپیشلٹیز تھی۔ اس کے بعد اور اس کے اندر جب بہت ساری یونیورسٹیز نے یہ پروگرام آفر کرنے شروع کیے، تو پاکستان انجینئرنگ کونسل بیچ میں اتر آئی کہ نہیں، آپ کو ہر نام کے ساتھ 8 فیکلٹی لازمی چاہیے پروگرام کو رن کریں۔ 8 سیمیسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو 8 فیکلٹی چاہیے کم از کم پروگرام شروع کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام ہے اور اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ یا انڈسٹریل الیکٹرانکس سٹارٹ کریں، تو اب آپ کو مختلف پروگرامز بنانے ہیں، اور ان پروگرامز کے لیے ایچ ای سی نے کہا کہ بھائی اب آپ کو اگر آپ ایک نئے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ عمارت بنائیں، اس میں 8 کمرے الگ ہونے چاہیے۔ اگر 50 کی انٹیک چاہ رہے ہیں تو 50 اسٹوڈنٹ والے ہونے چاہیے، 100 کی انٹیک چاہ رہے ہیں تو 100 والے ہونے چاہیے، اور اگر آپ الیکٹرانک کر رہے ہیں تو پھر الیکٹرانک کے لیے بھی یہی کام کریں، ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے بھی کام کریں۔ تو کوئی 7-8 سال پہلے میں وزٹ پہ گیا تھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، تو وہاں میں نے باقاعدہ، چونکہ یہ گورنمنٹ یونیورسٹی تھی، 7-8 سال پرانی بات ہے، اس یونیورسٹی کے اندر آپ یقین کریں کہ الگ الگ بلڈنگز تھیں۔ یہ پاور کی بلڈنگ ہے، یہ الیکٹرانکس کی بلڈنگ ہے، یہ انڈسٹریل الیکٹرانکس کی ہے، یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے، یہ کمپیوٹر کی ہے۔ کتنا خرچہ ہوگا، اور وہاں الو بول رہے ہوتے تھے 2 بجے کے بعد، کیونکہ شیئرنگ کی اجازت نہیں تھی، اور اس وقت اس بہاولپور یونیورسٹی کے اندر انہوں نے یہ سائلوز بنا کے کھڑے کر دیے، اور اس کی فیکلٹی الگ، اس کی فیکلٹی الگ۔ حالانکہ جیسے ایک کورس، کئی کورس ایسے ہیں جو بالکل کامن ہوتے ہیں، تو یہ مجھے بات ہی نہیں سمجھ میں آئی کبھی کہ یہ آخر کس وجہ۔ ان کے خیال میں کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ سائلوز بنا لیں، یعنی کہ جتنی فیکلٹی ممبر آپ شو کریں گے اس کی ڈگری کے نام کے اوپر الیکٹریکل لکھا ہونا چاہیے، جتنے لوگ آپ الیکٹرانکس میں شو کریں گے ان کے نام پہ الیکٹرانکس ہونا چاہیے، جتنے لوگ آپ شو کریں گے ٹیلی کمیونیکیشن میں ان کا نام
ٹیلی کمیونیکیشن، یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ نتیجتاً کیا ہوا؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے تو نئے نئے پروگرام نکالنے ہی چھوڑ دیے، وہ صرف اپنے الیکٹریکل کے اندر کبھی کوشش کرتے تھے ایک دو اسپیشلائزیشن کر لیتے تھے، اس کے اندر بھی جو میں پہلی دفعہ بھی جبر بتا چکا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا کریکولم ڈال دیا، اب آپ اسپیشلائزیشن ہی نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پروگرام اسٹیل ہو گئے، اس میں فیکلٹی ایک ہی طریقے کی سائلوز میں بننی شروع ہو گئی، کراس پالینیشن نہیں ہو رہی، ہائبریڈائزیشن نہیں ہو رہی، اس کے اندر مختلف فیلڈز کے سنگم کے اوپر جو نئی ٹیکنالوجیز پیدا ہو رہی ہیں اس کی طرف توجہ ختم ہو گئی، اور نتیجتاً اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ختم ہوتا گیا کیونکہ ون سائز فٹ آل کی وجہ سے، اور بالآخر ختم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کو اجازت ہوتی۔ بچے آج کل ڈرون سے کھیل رہے ہیں روزانہ، تو ایک کوئی ڈرون انجینئرنگ کا پروگرام بنا لیتا، کچھ لوگ آئی او ٹی کے اندر بڑے انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر انٹرسٹڈ ہے، اس کی ڈیوائسز کے اوپر ایک آئی او ٹی کے اوپر کوئی ہو سکتا تھا، کوئی ایگریکلچر الیکٹرانکس پہ کام کر لیتا، کوئی اسپورٹس الیکٹرانکس پہ کام کر لیتا، کوئی بایو میڈیکل الیکٹرانکس پہ کام کر لیتا، یا انرجی الیکٹرانکس پہ کام کر لیتا، اور یہی حال انہوں نے کیا۔ میکاٹرونکس کے اندر انہوں نے پابندی کر دی کہ آپ کے وہاں میکینیکل کا بھی اسٹرکچر ہونا چاہیے، الیکٹرانکس کا بھی ہونا چاہیے، اور اس کی فیکلٹی الگ ہونی چاہیے، اس کے اندر نہ میکینیکل والے پڑھا سکتے ہیں، نہ الیکٹرانکس والے پڑھا سکتے ہیں، نہیں صرف میکاٹرونکس والے پڑھا سکتے ہیں۔ یہی حال انہوں نے ایویونکس کا کیا۔ نتیجتاً ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو گئے کہ یونیورسٹیز نے سوچا کہ بھاڑ میں گیا یہ سب پروگرام وغیرہ، اتنی محنت کون کرے کیوں، اور اتنے سارے فیکلٹیز کو کون کرے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس ایک یونیورسٹی میں صرف 40 اسٹوڈنٹ، 30 اسٹوڈنٹ رہ گئے تھے، وہ آئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں 8 فیکلٹی ممبر ہونے ضروری ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، اور تو ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا جاؤ بھاڑ میں جاؤ، ہم پروگرام ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ ہر جگہ ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل، اس نومنکلیچر کی ٹیرنی جو ہے وہ ایک اور جگہ بھی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو اس پروگرام میں کسی کو پی ایچ ڈی ہائر کرنا ہے تو نہیں، اس کی ڈگری کے اوپر فلاں میکاٹرونکس ہے تو میکاٹرونکس ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری پہ ہونا چاہیے۔ ایم ایس پروگرام اگر آفر کر رہے ہیں تو 2 پی ایچ ڈی چاہیے، تو ان کا نام بھی میکاٹرونکس ہونا چاہیے، اور 3 پی ایچ ڈی، اور جو پی ایچ ڈی کے لیے 3 پروگرام کے لیے جو 3 پی ایچ ڈی چاہیے اگر آپ میکاٹرونکس میں کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یونیورسٹیز نے کہا اچھا بھائی ہم صرف الیکٹریکل انجینئرنگ کی کریں گے، اب یہ اسپیشلائزیشن ختم ہو گئی۔ اب الیکٹریکل انجینئرنگ، سب الیکٹریکل انجینئرنگ بن رہے ہیں، تو پورے پاکستان میں الیکٹریکل انجینئرنگ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا ذہن فوکس نہیں ہوتا، وہ اپنے ایون پی ایچ ڈی کے اندر بھی بس وہ اس کا جو ایریا آف ایمفسس ہے وہ ایمفسائز نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر اسپیشلائز نہیں کر سکتا، اور نتیجتاً وہ پروگرام ودر ہوتے گئے اور نیچے ہوتے۔ اس کے اندر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انفراسٹرکچر کی پابندی تھی، اور فیکلٹی کو بھی سیپریٹلی تھا کہ، اور ان کی شیئرنگ الاؤڈ نہیں تھی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے جو پروگرامز تھے، خاص طور پہ الیکٹریکل پروگرامز، ان کی انٹیک کم ہوتی چلی گئی۔ اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو تو نئی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، وہ کیا پرانی فیلڈ الیکٹریکل جو آج سے 70 سال پہلے وجود میں آئی ہے، اسی کے اندر ہم کیا پڑھتے رہیں گے، تو نتیجتاً ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اور وہ دوسری فیلڈز میں جانا شروع ہو گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔